الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں شب ولادت سبت اکبر پیغمبر گرامی اسلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب اور اپنی جانب سے خدمت امام زمان علیہ السلام میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں نے حضرت کے حوالے سے گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اور آپ کے ذہن میں موجود ہوگی یہ بات کہ مشرکین مکہ پیغمبر گرامی اسلام کو جو اذیتیں، تکلیفیں اور طعنے دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم یا ایک جسے کہنا چاہیے ویری ویل پلانڈ جو طعنہ تھا حضرت کو جو دیا جاتا تھا، وہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کے لقب سے پکارنا تھا۔ یہ مسئلہ صرف عرب میں نہیں رہا بلکہ طول تاریخ انسانیت میں پیغمبر کے زمانے سے پہلے بھی، پیغمبر کے زمانے کے بعد بھی، حتیٰ آج کل کے دور میں بھی ہمیں یہ مسئلہ گاہ گاہ دکھائی اور سنائی دیتا ہے کہ اولاد اور خصوصاً بیٹوں کے نہ ہونے کو لوگ ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں بہرحال اس بات پر پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں کئی مقامات پر، اور میری نظر میں یہ بات نہایتاً تعجب انگیز ہے۔ ایک زمانے میں جیسا کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں ڈسکس کیا کہ 150 سال پہلے انڈسٹریل ریولوشن جب سے آیا، تب سے ایگریکلچر سائٹ کے اوپر جو ہیومن ریسورس تھی، اس کی انوالومنٹ تھی، وہ نسبتاً کم ہونا شروع ہوئی۔ ایگریکلچر میکینکس نے ایک بڑی تعداد کو ایگریکلچر جو فیلڈ ہے اس کے اندر ان کو بے روزگار کیا، ان کو فارغ کیا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ایک کھیت کو یا باغ کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں 100 آدمیوں کی ضرورت تھی، اب مشینز آنے کے بعد 4 یا 5 لوگ مل کے وہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو 95 لوگ فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا رخ انڈسٹریز کی طرف کیا۔ اب اس سے پہلے تک 150 سال پہلے تک جب تک ایگریکلچرل بیسڈ سوشل اور اکنامک اسٹرکچر ہے تو اس میں بیٹوں کی تعداد یا بیٹوں کا ہونا تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، انسان اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے اس عنوان سے کہ بھائی بچے زیادہ ہوں گے، اور بچوں میں اگر مرد یا بیٹے زیادہ ہوں گے تو یہ کہ جو مثلا ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے آپ کا بازو مضبوط رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر انسان بیٹوں کے حوالے سے کوئی اور کانسیپٹ اپنا ذہن میں رکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ بظاہر ایک جسے کہنا چاہیے کہ خرافاتی اور ایک خود ساختہ کانسیپٹ ہے۔ آج کی دنیا میں البتہ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص اولاد کی کثرت
اس عنوان سے چاہتا ہے کہ مومنین کی تعداد میں اضافہ ہو، تو ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں یہ بات بھی رکھنی ہے کہ صرف یہ ارادہ یا یہ خیال کافی نہیں ہے کہ وہ آپ کسی بھی شخص کے بچوں کی تعداد کو زیادہ ہونے میں اس کے لیے دلیل مضبوط ثابت ہو سکے۔ یہ دلیل آپ کی اس وقت محکم ہوگی کہ جب آپ اولاد کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ زیادہ تعداد میں بچوں کی تربیت نسبتاً آسان اور سہل ہوتی ہے اس کے جہاں پر بچوں کی تعداد کم ہو اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو۔ یعنی یہ جو ایک فکر ہے ہمارے ہاں یہ ویسٹ سے جو ڈالی گئی کہ جی بچوں کی تعداد کم ہونی چاہیے، ان کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ افکار ویسٹ سے آئے ہوئے ہیں، اور اس میں جو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ جی زیادہ بچوں کی تربیت مشکل ہے، جبکہ بالعکس ہے معاملہ۔ اتفاقاً چونکہ تربیت خود ایک اپنی جگہ جداگانہ موضوع ہے، کبھی فرصت رہی تو میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بعض مطالب عرض کروں گا، لیکن ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جو تربیتی ماحول آپ اپنے پہلے بچے کے لیے فراہم کر کے اسے قائم کر دیں گے، آنے والے بچوں کے لیے آپ کو کوئی جدید ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہذا ایک بچے کے لیے فراہم کردہ تربیتی ماحول آنے والے بچوں کے لیے آٹومیٹیکلی اس ماحول کو کنٹینیوٹی عطا کرتا ہے۔ ثانیاً جیسے ہی اس تربیتی ماحول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بچے ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں آنے والے بچوں کی نظارت آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑے بچے آٹومیٹیکلی اس نظارت کا کام قدرتی طور پہ انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نظر سے اگر کہ انسان بچوں کی تعداد زیادہ کرے اور الہی اور دینی تربیت کے سائے میں ایسے افراد کو پروان چڑھانا چاہتا ہو کہ جو آگے چل کر اپنے زمانے کے امام مددگار ثابت ہوں، دین الہی کی بقا اور اس کے دوام اور اس کی ترقی میں کرامت ثابت ہوں، اگر اس نیت سے اولاد کو بڑھایا جائے تو اس میں عیب نہیں۔ لیکن اب اس میں بھی آ کر اگر یہ بحث کی جائے کہ جی اس کام کے لیے لڑکوں کا ہونا ضروری ہے تو یہ بھی اشتباہ ہے۔ دینی تربیت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹی ہے یا بیٹا، اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہے تو وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ البتہ یہاں یہ حاشیہ لگاتا چلوں کہ دینی تربیت کے اعتبار سے جو اہمیت خواتین کو حاصل ہے، لڑکیوں کو حاصل ہے، وہ لڑکوں کو نہیں ہے، یعنی بالعکس ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دینی تربیت کر کے معاشرے میں مفید کردار عطا کر سکیں، کہ جو امام کی مددگار ہو سکے، اللہ کی مددگار ہو سکے، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، سورہ مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تفسیر میں ہم نے اس آیت کا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس آیت کی تفصیل میں نے وہاں پر تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی مدد کا معنی کیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک معنی کیا ہے؟ ایسے افراد کی تربیت اور ان کو معاشرے کا حصہ بنانا کہ جو زمین پر حکومت الہیہ کے اجرا میں مددگار ہو سکیں۔ یہ ہماری مدد تو ہے ہی، لیکن یہ اللہ کی مدد بھی کہلاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وہ ارادے جو ہمارے ذریعے سے زمین پر جاری ہونے ہیں، اگر ہم ان کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ان ارادوں کو جاری کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی مدد فرما رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کے عنوان سے اگر دیکھا جائے معاشرے میں ایسے افراد کے جن کی دینی تربیت کا اثر زیادہ ہو، اس میں خواتین کا کردار بیٹیوں کا کردار بیٹوں سے زیادہ ہے۔ لہذا میری نظر سے کہیں نہیں گزری، اگر آپ کی نظر سے گزرے روایت تو مجھے ضرور بتائیے گا
کہ بیٹوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہیں کہ جس نے 1 2 3 4 5 7 جتنے بھی ہیں بیٹے تربیت کیے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لیکن بیٹیوں کے بارے میں روایت واضح طور پر ملتی ہے. اب ایسی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے اگر آپ جائیں، اپنی ہی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، لیکن اگر دینی اور الہی تربیت کرے گا تو بیٹیوں کی تربیت کرنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، بیٹوں کی تربیت پر نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ الہی اور دینی جو سوشل اسٹرکچر ہے اس میں دینی تربیت کا اہم ترین رکن خواتین ہے. خواتین کی دینی اور الہی تربیت ہوئی بھی ہو تو معاشرہ آٹومیٹیکلی دینی تربیت اور دین کا مددگار اور دین کے مطابق آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. لہذا اس نسبت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بیٹوں کا زیادہ ہونا یا بیٹوں کا ہونا کوئی اتنا زیادہ سپورٹڈ نہیں ہے کہ اس کو پسندیدہ امر کے طور پر دیکھا جائے. بس یہ جو ساری بحث کی ہے میں نے آپ کو یہ مطلب سمجھانے کے لیے کی ہے کہ بنیادی طور پر بیٹوں کی خواہش اور بیٹوں کے ہونے کی وجہ سے کسی بھی تصور کا، چاہے وہ یہ تصور ہو کہ جی میری قوت بڑھے گی، یا ایک وجہ جو معمولاً تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ کہ جی ہمارا نام و نشان باقی رہے گا. اس سے زیادہ احمقانہ مثلاً فکر میں نے زندگی میں کبھی اور کسی جگہ پہ انسانوں میں اتنی ملاحظہ نہیں. بابا نام و نشان اول کسی کا باقی رکھنا اللہ کا کام ہے. اولاد کی کثرت یا قبیلے کے بڑے ہو جانے سے کسی کا نام باقی نہیں رہتا. مثلا آج میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی کتنے قبیلے ہیں جن کے سرداروں یا جن کے بڑے افراد کو آپ جانتے؟ کوئی نہیں جانتا. قبیلوں کے بڑے ہو جانے سے، اولاد کی کثرت کے زیادہ ہو جانے سے نام کا باقی رہ جانا، اور اگر فرض کرو رہ گیا تو آپ کو کیا کمال ملے گا دنیا میں؟ اگر فرض کرو کہ اس جہت سے کوئی نام باقی رہ بھی جائے تو کیا ثواب ملے گا؟ کیا کام آئے گا انسان کے؟ یہاں اب حالات دنیا میں تو اب یہ ہو گئے ہیں کہ انسانوں میں اکثریت وہ ہے کہ جس کو اپنے پردادا کا نام نہیں پتہ ہوتا، نہ ان کی قبر کا نشان معلوم ہوتا ہے. تو میں اگر فرض کریں اولاد اور اس میں بھی بیٹوں کو اس جہت سے تصور کر رہا ہوں تو اب جو حالات ہو چکے ہیں اس میں تو میری اولاد خود میری قبر پر آ جائے، یہ اپنی جگہ ایک بڑا کمال ہوگا. چیب رسد میں اپنے پوتوں یا ان کی اولاد سے یہ توقع رکھو. لہذا یہ جو ابتریت، میں نے اس کو ایک جگہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے سورہ مبارکہ کوثر کے ضمن میں ہی، کہ اصل میں اس ابتریت کا تعلق نسل سے نہیں ہے. یہ جو ابتریت ہے اس کا تعلق نسل سے نہیں ہے، اور یہ نسل کا ہونا نہ ہونا یہ پروردگار کی نظر میں کوئی اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. لہذا سورہ مبارک احزاب میں پروردگار پیغمبر کے بارے میں بڑے واضح انداز سے ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ جو ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ما کانا نہیں ہے یہ، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ بات قرآن کا بڑے اسٹریٹ فارورڈ انداز سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کے لیے یہ چیزیں اصلا اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ کسی کے بیٹے ہوں یا نہ ہوں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پروردگار. یہ پروردگار کے نزدیک کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ جی میرے اتنے بیٹے ہوں. لہذا بڑے ہی عام انداز میں گفتگو کر کے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے مردوں کے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین. اب اللہ کے رسول خاتم النبیین، اس کا بیٹے سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث. آسان گفتگو موضوع نہیں ہے یہ فی الحال. آسان جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ غور کریں تو گزشتہ انبیاء اور اولیاء میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں البتہ نسل کا ایک اہم کردار ہے.
انبیاء کی نسل سے ہی انبیاء رہے ہیں۔ اب ایک طرف پیغمبر کی نسل میں اس اعتبار سے بیٹے کا نہ ہونا، یہ بیٹے کا نہ ہونا اس کا تعلق خاتم النبیین سے یہ ہے کہ جب سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے تو اب اس کے زمینی جو امکانات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ خاتم النبیین اس کیفیت کے لیے ضروری کیا ہے کہ سلسلہ نبوت کو جاری رکھنے والے زمینی امکانات کو ختم کر دیا جائے۔ وہ زمینی امکانات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک زمینی امکان بیٹے کا ہونا ہے۔ لہذا اس بات کا بشدت احتمال پایا جاتا ہے، علماء اہل سنت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر پیغمبر کا کوئی بیٹا ہوتا تو عین ممکن ہے کہ کوئی گروہ، کوئی ایسی جماعت پیدا ہو جاتی جو اس بیٹے کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو جاری رکھتی۔ اب غور کیجئے گا، یہاں تک یعنی خاتم النبیین کے اسٹیٹس کو، نبوت کو ختم کرنے کے لیے بیٹے کا نہ ہونا اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف نبوت نے خاتمہ پیدا کیا ہے، ہدایت کے نظام نے خاتمہ پیدا نہیں کیا۔ لہذا اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر اب جو آگے ہدایت کے سلسلے نے جاری ہونا ہے، کیا اس کا کوئی ربط پیغمبر سے ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس اعتبار سے گزشتہ انبیاء کو یہ فضیلت پیغمبر پر باقی رہے گی کہ جی ہماری نسل سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ پیغمبر کے لیے یہ بات تکلیف دہ امر ہے کہ پیغمبر کی نسل سے آگے ہدایت کا سلسلہ جاری نہ ہو۔ لہذا اب غور کیجیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ یہ نبی آخری نبی کے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، حضرت عیسیٰ گزشتہ جو انبیاء کا سلسلہ جاری رہا ہے اس سلسلے میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے ہیں۔ یعنی آپ انجیل کو اگر یہ کنسیڈر کریں کہ یہ توریت یا زبور کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے تو ایسا نہیں۔ لہذا غور کیجئے گا، عیسائی جب انجیل مقدس یا کتاب مقدس کے عنوان سے کتاب چھاپتے ہیں، اس کو پبلش کرتے ہیں، تو اس کے دو پورشن ہوتے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہی تورات ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ وہی انجیل ہے۔ اب اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ شرعی احکام کے اعتبار سے انجیل میں کوئی نیا سلسلہ شریعت نہیں ہے۔ پس حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اہم ترین کام کیا تھا؟ آخری نبی کے لیے ذہنوں کو آمادہ کرنا۔ ہر نبی کی نبوت کا کوئی خاص ہدف اگر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اہم ترین ہدف کیا ہے؟ آنے والے نبی کی نبوت کے لیے آمادہ کرنا۔ لہذا آپ نے اپنے دور میں بڑے واضح طور پر لوگوں کو پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور آپ کی تعلیمات کا ایک اہم جز آنے والے پیغمبر کی خوشخبری تھی۔ اب آپ غور کیجئے گا، اسی پیغمبر کے لیے ہی کیوں حضرت عیسیٰ کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پروردگار بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے نا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے، قادر علی کل شیء ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن کیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف اظہار قدرت ہے؟ کیا صرف یہ جہت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں؟
ان میں سے ایک مصلحت کیا ہے؟ غور کیجیے گا، حضرت عیسیٰ کا جس وقت سلسلہ نسب بنایا جاتا ہے تو ان کو سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام یا جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا جاتا ہے۔ سوال، حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم یا اسحاق سے ربط نسلی کیسے پیدا کرتے ہیں؟ کہا ماں کے ذریعے سے، کیونکہ اصلاً باپ ہے نہیں، یعنی وہ سنت، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ سنت انسانی، انسانوں نے جو اپنے لیے معیار نسل قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر سے 500 سال پہلے اس سنت کو توڑ رہا ہے، اس ذریعے سے کہ جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے کے اس کی نسل کو گزشتہ انبیاء سے لنک کرا رہا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ اگر حضرت ابراہیم و اسحاق کی اولاد سے ان کے ابناء میں، ان کے بیٹوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور کب؟ جب حضرت ابراہیم و اسحاق اور حضرت مریم میں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ توجہ فرمائیے، صدیوں کا فاصلہ ہے، اور اس صدیوں کے فاصلے کے باوجود جناب عیسیٰ کو ابناء حضرت ابراہیم و اسحاق میں سے شمار کیا جا رہا ہے۔ پس ذہنی طور پر آنے والی امت آمادہ رہے اس بات کے لیے کہ اگر پیغمبر کی ذریت بیٹی سے جاری ہوگی تو یہ تمہاری سنت کے مقابلے پر سنت الہیہ ہے۔ یعنی آج اب کوئی کھڑا ہو کر حضرت پیغمبر کے بارے میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہذا غور کیجیے گا، علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ یحییٰ ابن یعمر نامی ایک شخص ہے جو کہ تابعی ہے، اور امام شعبی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا، یعنی خود اس کے راوی ہیں اور ناقل بھی۔ کہا کہ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی، اب اس کی دین دشمنی تاریخ میں واضح ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بھی طرفدار پیدا ہو جاتے ہیں جو خانہ کعبہ کو ڈھانے والا ہے، اور علی الاعلان اہل بیت کا بدترین دشمن۔ یہ نہیں چیزیں سمجھ میں آتی مجھے کہ تاریخ میں ایک دور جس میں 100 سال کا عرصہ ہے، جس میں اہل بیت اور خصوصاً مولائے کائنات پر سب و شتم باقاعدہ کیا گیا، نماز کے قنوت میں اس کو باقاعدہ واجب قرار دیا گیا، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو صحابہ کی عظمت کا مدافع کہتے ہیں۔ سب سے بڑی منافقت، سب سے بڑی منافقت، میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا چیلنج ہے آپ کو اس بات پر، اگر تم اپنے دامے میں منافق نہیں ہو تو پہلے جا کر اس طبقے کے بارے میں فتویٰ جاری کرو جس نے 100 سال مولائے کائنات پر سب و شتم کیا۔ اگر واقعاً عظمت صحابہ یا حتی صحابہ کی کوئی ایک بھی ذرہ برابر عظمت تمہارے دل میں واقع ہو اور تم اس بارے میں اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حجاج کی اہل بیت دشمنی، شیعہ دشمنی واضح ہے۔ یہ اہل سنت کے عالم امام شعبی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ یحییٰ کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا، میں نے سنا ہے کہ تو اس بات کا قائل ہے کہ امام حسن و امام حسین علیہم السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ تو اس بات کا قائل ہے کہ یہ ابناء پیغمبر میں سے ہیں۔ اس نے کہا کوئی شک؟ اب جو واقعہ امام شعبی نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یحییٰ سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو آیہ مباہلہ کے علاوہ کوئی دلیل لے کر آ۔ کہ ہمارے ہاں بھی بعض طبقات ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کچھ عادتیں ہیں۔ اجتہاد کے سلسلے میں مثلا جب آپ
اسپیشلائزیشن کی یا اس کی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ دلیل چھوڑ کر لاؤ. بابا کیوں؟ جس دلیل کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اسے تسلیم کیا جاتا ہے. عقل و منطق کا تقاضا ہی ہے، دلیل کا جواب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تسلیم کریں. اب حجاج یہ بات جانتا ہے کہ آیہ مباہلہ سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پیغمبر کی اولاد ہونا، پیغمبر کے بیٹے ہونا یہ ثابت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے علاوہ لاؤ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی عین اس مرحلے میں تمہارا قرآن کی اس آیت کا انکار کرنا ہے. اب کوئی قرآن کا پورا انکار کرے یا کوئی قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے، اس کا کفر برابر ہے. اس کے علاوہ دلیل لے کر آؤ کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب تم اس کی دلیل کو تسلیم نہیں کرو. اس نے کہا کہ اور پھر کہا اگر دلیل نہیں لائے گا تو قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ دلیل اگر دوں گا تو قبول کرنا. یہ جو ایک آیت کو رد کر سکتا ہے وہ دوسری کو بھی رد کر سکتا ہے. کہا نہیں کوئی اور دلیل لا دو. کہا اگر لا دوں قرآن سے تو بخش دے گا. کہاں؟ تو اس نے یہی آیت قرآن کی پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کا بیٹا کہا گیا. کہ اتنے سینکڑوں سال کا فاصلہ ہونے کے بعد بھی اگر مریم کا بیٹا ابراہیم کا بیٹا کہلا سکتا ہے بغیر باپ کے تو جناب سیدہ کی اولاد پیغمبر کی اولاد کیوں نہیں کہلا سکتے؟ لہذا حضرت عیسیٰ، غور کیجئے اس کا معنی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی نبوت اور سارے سلسلے کو بنیادی طور پر آمادہ کیا ہے پیغمبر کے لیے. یعنی حضرت عیسیٰ کے واقعات اور حالات کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت سارے پیغامات، ان میں سے ایک مقام یہ. دوسرا مقام، حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر پیغمبر تک کوئی نبی نہیں ہے جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے طے کے ذریعے سے. ایک فطرت ہے طا کے ذریعے سے جس کا مطلب ہے نیچر، اور ایک فطرت ہے. فطرت کہتے ہیں زمانے کے ایک ٹکڑے کو. اصطلاح میں اگر آپ گوگل پہ آج بھی فطرت لکھیں گے تے کے ساتھ، فے تے رے تے، تو گوگل آپ کو بتائے گا کہ زمانے فطرت پیغمبر اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا تقریباً 500 سے 550 سال کا عرصہ ہے جس میں کوئی اور نبی نہیں آیا. خب اور نبی کا اب غور کیجئے گا، یعنی خدا کے کاموں کی بہت ساری مصلحتیں یہاں سمجھ میں آتی. حضرت عیسیٰ کا باقی رہنا بھی اللہ نے کسی مصلحت کے تحت رکھا ہوا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کو غور کیجئے اگر باقی رکھ کر، جیسا کہ امام زمان علیہ السلام کو اللہ نے حضرت امام زمان کو اللہ نے جس طرح سے باقی رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو بھی باقی رکھ سکتا تھا. ان کی غیبت اسی طرح زمین پر واقع ہو جاتی. لیکن اگر حضرت عیسیٰ زمین پر ہوتے اور غیبت میں ہوتے تو لوگ کیا کہتے کہ بھئی اس دوران میں حضرت عیسیٰ ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھے. اب کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بنا لیا. یعنی کیا غور کیجئے گا، اگر حضرت عیسیٰ غیبت میں چلے جائیں تو ان کی غیبت ان کے ہدایت کے نظام میں ہرڈل نہیں بنتی. لیکن فرزند زہرا اگر غیبت میں چلا جائے تو تمہارے لیے قائل ہونا مشکل ہو جاتا. اب حضرت عیسیٰ کا چرخ چہرم پر لے جانا مصلحت کیا ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی غیبت میں آپ کا ہدایت کا نظام جاری رہا. پس اللہ نے جان بوجھ کر قصداً مصلحتاً حضرت عیسیٰ کو اس طریقے سے اٹھایا کہ اب پیغمبر اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اب نبی نہیں ہے، یہ مسئلہ 50-100 سالوں کا نہیں ہے، آدھی سے زیادہ ملینیا کا مسئلہ ہے. 500 سال
انسانی ہدایت کا نظام کس کے ہاتھ میں رہا؟ تو تمام عالم اسلام اب متفق ہو کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھئی یہ سارے کے سارا ہدایت کا جو نظام تھا یہ حضرت عیسیٰ کے جانشینوں اور اوصیاء کے ذریعے سے تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو جانشین اوصیاء ہیں کیا یہ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ پس اگر حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر پیغمبر تک ہدایت کا نظام غیر نبی کے ذریعے سے جاری ہو سکتا ہے تو پیغمبر جو خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد بھی غیر نبی کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ لہذا اب اس سلسلہ ہدایت کو کسی ایسی جگہ سے جاری ہونا چاہیے جو پیغمبر سے ربط بھی رکھتی ہو، خاتم النبیین کے مسئلے کو بھی حل کرے اور نظام ہدایت کو بھی جاری کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے جناب سیدہ کو وہ مقام عطا کیا کہ جہاں پر آپ ان دونوں چیزوں میں سلسلہ امامت میں اور سلسلہ نبوت کو آپس میں جوڑنے والے حلقے اور کڑی کی مانند ہیں، کہ جو ان دونوں سلسلوں کو جوڑ رہی ہے۔ ایک طرف سے آپ کا وجود جناب سیدہ کے علاوہ پیغمبر کی کوئی اولاد نہ ہونا، بیٹے کا نہ ہونا سلسلہ خاتم النبیین کے لیے ضروری، اور پھر آپ ہی سے امامت کے سلسلے کو جاری کر کے ہدایت کے سلسلے کو اور نسل ہدایت کو پیغمبر سے لنک کرنا، یہ مقام و منزلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ اب اس سلسلے میں جو ذات گرامی اس لفظ ابتریت کے مقابلے پر خدا کی طرف سے پہلا جواب بن کر آ رہی ہے، وہ ذات گرامی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اتنی تمہید آپ کی خدمت میں صرف اس لیے باندھی ہے کہ اب ہمیں تاریخ میں وہ مقامات اب سمجھ میں آتے ہیں کہ کیوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت پر پیغمبر گرامی اسلامی اتنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہاں پر ہماری حیثیت نہیں کہ ہم کوئی مقابلہ کریں کہ امام حسن پہ زیادہ خوش ہوئے یا امام حسین پر خوش ہوئے، یا مقایسے کی بحث نہیں ہے۔ یہ مقام فضیلت ہے جو عند اللہ عطا کیا گیا۔ امام حسن مجتبی سے چونکہ ابتریت کے دائرہ ٹوٹا ہے، یہ وہ بیٹا ہے کہ جس نے ابتریت کے مقابلے پر جواب دیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ حکم ابن عاص، مروان کا باپ، ابو سفیان ابن امیہ، امیر شام کا باپ، جو مسلسل پیغمبر کو یعنی جب جسمانی آزار نہ دے سکے تو زبانی آزار دیتے، طول دوران نبوت 23 سال جنہوں نے مسلسل پیغمبر کو آزار و اذیت دی ہے، جنہوں نے اسلام مجبوراً قبول کیا ہے۔ اب انسان تصور کرے کہ ایک کا بیٹا پہلے خلیفہ بن جائے اور اس کے بعد دوسرے کا بیٹا خلیفہ بن جائے، یعنی جن کے باپ پیغمبر کی زندگی میں جنہوں نے مسلسل اذیتیں دی ہیں پیغمبر کو، یعنی واقعاً کوئی صحیح اور سالم عقل یہ بات سمجھتے، لیکن یہ بہرحال بعض جگہوں پر اسلام کی ایک یا مسلمانوں کی ہسٹری کے کچھ کویسچنز۔ امام حسن مجتبی سے پیغمبر کی محبت، یہ تاریخ، سیرت اور حدیث کا ایک ایسا اظہر من الشمس واقعہ اور کیفیت ہے کہ جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی سیرت پیغمبر میں، حدیث پیغمبر میں اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل انکار امر ہے کہ جس کو کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا ایک مقام پر انس بن مالک جو پیغمبر کے نگہبان، اب ان کے لیے
علماء اہل سنت میں بڑے القابات، بڑے مقامات، صاحب سر پیغمبر، پیغمبر کے خاص خادم، پیغمبر کی خوشبو کا انتظام کرنے والے، نبی، بہت ساری چیزیں ان کے لیے بیان کی، اور پھر خود یہ واقعہ لکھ رہے، یعنی اتنی عظمت ان کو پیغمبر کے پاس حاصل ہے، اور خود یہ واقعہ نظر کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ اس عظمت کے ساتھ ایک مرتبہ جب پیغمبر حالت استراحت میں سو رہے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں جیسے عام طور پر یہ تصور یا تصویر کشی کی جاتی ہے کہ بچے اپنے باپ یا دادا کے اوپر آ کر کودنے لگتے، جس کو کہنا چاہیے. یہ میں نے مثال دی صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے، یعنی تقریباً اس نوعیت کی کیفیت ہے کہ حضرت پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ جو تقریباً 2 سال کے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اور باقاعدہ اپنے آپ کو پیغمبر کے اوپر ڈال دیا. میرے اور آپ کی اصطلاح میں باقاعدہ پیغمبر کے اوپر اچھلنا اور کودنا. انس نے چاہا کہ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو اتارے، پیغمبر نے سختی کے ساتھ ڈانٹا انس کو، کہا خبردار، اس کی میری اذیت نہیں، اس کی اذیت مجھے برداشت نہیں. مولا اس وقت تو دنیا کی نظر میں بظاہر آپ کو اذیت ہونی چاہیے. ایک بچہ، ایک آدمی سو رہا ہے، چاہے اس کا بیٹا پوتا ہی کیوں نہ ہو، اور سوتے ہوئے آدمی پر آ کر دھمکنا شروع کر دے تو اذیت کس کو ہونی؟ اگر ہوگی تو کس کو کنسیڈر کی جائے گی؟ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے خبردار، اس کی اذیت، مولا آپ اذیت میں اگر کنسیڈر کیا جائے تو اذیت بظاہر آپ کو ہونی چاہیے. یہاں پر پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہاں پر پیغمبر سمجھا اتنا پیارا ہے مجھے کہ اگر کوئی اس کیفیت میں بھی اس کو صرف اس کے اس کھیل کود سے بھی منع کر رہا ہے اور اس کے دل میں ذرا سی آزار اور اذیت پیدا ہو سکتی ہے، مجھ خاتم النبیین کو برداشت نہیں ہے. اب آگے کے معاملات انسان تصور کرے. یہ مقام امام حسن مجتبیٰ، جتنے مقام امام حسین کے لیے بیان ہوئے، نماز کی حالت میں آ کر جو ہے وہ پشت پر بیٹھ جانا، امام حسن کے لیے کثرت سے بیان ہوا ہے. بعض مقامات پر دونوں شہزادوں کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے. اہل سنت نے جن واقعات کو شدت کے ساتھ کہ حضرت سجدے میں تھے اور امام حسن مجتبیٰ آ کر بیٹھے، اس کو زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا. کوئی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین کے لیے ثابت ہوتا ہو عند النبی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے ثابت نہ ہوتا ہو. لہذا یہ یاد، پہلا مرحلہ کہ جب حضرت کی ولادت ہوئی ہے اور پیغمبر تشریف لائے ہیں، امام سے پوچھا مولا سے کائنات سے کہ کچھ نام رکھا، کہ میں اس عمر میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتا. پیغمبر فرمانے یا علی جس طرح تم مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. روایات اہل سنت ہیں جن کا نام رکھنے میں خداوند سبقت کرے، جن کا نام رکھنے میں پروردگار مداخلت کر رہا ہے، کیا وہ میرے اور تیرے جیسے عام آدمی ہوں گے؟ کہا یا علی جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. حضرت جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا کہ جیسی ہارون، اب یہ غور کیجئے گا، اگر اہل سنت کی اس روایت کو مان لیا جائے تو نسبت ہارون من موسیٰ حدیث قدسی بن جاتی ہے. خدا فرما رہا ہے کہ علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، ہارون کو موسیٰ تھی، اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پس یا علی، اللہ فرما رہا ہے اپنے بچوں کے نام ہارون کے، یا نبی اپنے بچوں کے نام ہارون کے بچوں پر رکھے. آپ نے فرمایا ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا شبر. آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ عبرانی ہے، میری زبان عربی ہے. فرمایا شبر کا متعادل اس کے مقابلے پر لفظ عربی میں حسن ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں. تو جس کا نام خدا تجویز کرے اس امام کا مقام کیا ہونا چاہیے. اب اس کے مقابلے پر کوئی آ کر سلسلہ سفیانیت کے
تاجدار کو وہ مقام عطا کرے۔ عرفان حیدر صاحب کا واقعاً بڑا خوبصورت شعر ہے۔ لوگوں امیر شام کو جا اور حسن کو جا، لوگوں امیر شام کو جا اور حسن کو جا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ۔ ایک وہ ہے کہ جو بت شکنی کے بعد دوبارہ بت کی صورت میں سامنے ہے، دوسرا وہ ہے جو بت شکن ہے، اور یہ بت شکنی حضرت کے جد حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی، لیکن اب تک کی بت شکنیوں میں کلہاڑے استعمال ہوئے ہیں، یہ پہلی بت شکنی ہے جس میں قلم استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اگر مسلمان با انصاف ہو کر اس صلح نامہ کے شرائط کو پڑھے کہ جو امیر شام کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، یعنی شرائط کا جب صلح نامہ پیش کیا گیا تو امام نے کہا میں رکھوں گا شرائط۔ امام کی شرائط کو رکھنا بتا رہا ہے کہ شکست کسی اور کی ہوئی تھی، لیکن اس خلافت کا چھوڑ دینا یہ اپنی جگہ بعض بچوں کے ذہن میں سوال بنتا ہے۔ یاد رکھے گا امامت نہیں چھوڑی ہے، دنیا کی بنائی ہوئی سقیفہ کے نظام خلافت کو ٹھکرا کر یہ بتایا ہے امام حسن مجتبیٰ نے کہ یہ نظام تمہارا بنایا ہوا ہے، اسلام کا اور خدا کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ کتنی بڑی، اگر انسان آج اس کو آ کر بیٹھ کر غور سے بحث کریں، امام حسن مجتبیٰ وہ بات کہ جو امیر المؤمنین اپنے دور میں ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکے، اسے امام حسن مجتبیٰ نے ایک قلم کی رت سے تاریخ میں مہر کر دیا کہ یہ والا نظام خلافت یہ الہی نہیں ہے، کیونکہ اگر الہی نظام ہوتا تو امام حسن مجتبیٰ کبھی بھی اس سے دستبردار نہ ہوتے۔ کس قدر زبردست سیاست ہے اگر انسان سمجھے، یعنی سقیفہ میں جو بت رکھے گئے تھے ایک قلم کی زد سے جس نے سقیفہ کے بتوں کو توڑا ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی جو سمجھنے کی ضرورت اور بات ہے وہ یہ کہ امام کا مقام خلافت انسانی نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا، انسانوں کا مقرر کردہ خلیفہ یہ مقام امامت نہیں ہے، نہ نظام سیاسی اسلام ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام ولایت ہے، اور اس وقت امام زمان علیہ السلام جس حیثیت کو انٹرٹین کر رہے ہیں وہ یہی ولایت الہیہ ہے کہ جس وقت کے اس وقت بے تاج بادشاہ امام زمان علیہ السلام ہیں، اور اس کے مقابلے پر جو نظام بنایا گیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے یعنی صرف یہاں پر چوٹ نہیں پہنچائی ہے، بلکہ پیچھے جہاں سے اس سلسلے کو جاری کیا گیا تھا وہاں تک امام حسن مجتبیٰ نے چوٹ پہنچائی ہے۔ لہذا آج بھی دنیا خلافت کے مقابلے پر خلافت راشدہ کا جو لفظ استعمال کر رہی ہے، یہ مجبوری یہ سمجھا رہی ہے کہ تمہیں خود سمجھ میں آیا ہے کہ جس خلافت کو حسن مجتبیٰ ترک کر دے وہ کبھی راشدہ نہیں ہو سکتی۔ پس امام حسن مجتبیٰ اور پھر حضرت کی سیاسی بصیرت کا تقاضا یہ رہا ہے، اپنی اولاد میں حضرت نے ولایت کے نظام کو اس طریقے سے جاری کیا ہے کہ اس کے بعد سے لے کر 200 سال تک جتنی بڑی تحریکیں ولایت کے نظام کے اجرا کے لیے ہوتی رہیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوتی رہی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بار الہ ہمیں دین مبین اسلام اور خصوصاً ائمہ کی حقیقی معرفت عنایت فرما اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ شب عید ہے، روزہ دار ہیں، ماہ مبارک رمضان اپنے جوبن پر ہے، جس طرح سے چاند 14ویں رات میں اپنے جوبن پر ہوتا ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان اس وقت جوبن پر ہے۔ مغفرت، رحمت، برکات، پروردگار تجھے ان تمام رحمتوں، تمام مغفرتوں، تمام برکات کا واسطہ ہے، اور خصوصاً
بحق حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. آج کی شب میں اگر کوئی عیدی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ کے ظہور سے قلب امام حسن مجتبی کو خوشنود اور راضی فرما، قلب جناب زہرا کو خوشنود و راضی فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام علماء مراج نظام کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سوالات کی وقفے کی جانب جاؤں. میں تمام برادران و خواتین سے گزارش کروں گا کہ خاندان زہرا کی کشتدی کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آقا عزیز اپنی ناسازی طبیعت کے باوجود ہمیں علم سے مستفید کر رہے ہیں. صحت و سلامتی اور توفیقات بلندی کے لیے آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آج کا جو موضوع رہا میلاد امام حسن مجتبی کے حوالے سے، برادران اور خواتین اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں خدمت میں. ان کی ہاتھ بلند فرما دیجیے گا، سوالات جو کرتے ہیں. علیکم السلام. سوال ہے کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ امام حسن نے جو ہمارا نظام خلافت بنایا ہوا تھا اسے ترک کر دیا اور صلح نامہ میں اپنی شرائط رکھی. تو میرا یہ سوال تھا کہ وہ جو امام حسن کے مقابلے میں تھا وہ اور امام حسین کے مقابلے میں جو تھا وہ، ان دونوں میں کیا فرق تھا کہ امام حسین نے جو ہے اس کے خلاف قتال کیا اور مولا حسن نے صلح کی؟ جی جی، بہت واضح سی بات ہے آقا جان. امام حسن مجتبی کے سامنے جو لشکر لے کر آیا تھا اس نے خود صلح کی درخواست کی ہے امام سے، جبکہ امام حسین کے جو مقابلے پر تھا وہ مصر تھا امام حسین کو قتل. یعنی امام نے کہا ہے بعض جگہوں پہ کہ اگر میں اس کی بیعت بھی کر لوں گا تب بھی یہ مجھے قتل کرے گا. تو دونوں میں فرق ہے. برادران سے سوال کرنا ہوگا. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سیرت امام حسن علیہ السلام کا جو صلح نامہ ہے، سیاسی زندگی ہے امام حسن علیہ السلام کی، اس کو اگر ہم مد نظر رکھ کر پاکستان کے موجودہ حالات کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر شیعوں کی دو بڑی جماعت ہے. اگر ہم حالیہ جو پاکستان کے اندر ایک بڑا حد سے اس کو مد نظر رکھ کر کے سوال کریں تو ہم نے کیا سیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی شروع سے ایک جماعت موجودہ جو نظام ہے اس کو امریکن نواز نظام کہہ کے اپنے آفیشلی اس کو وہ کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے. اور دوسری بڑی جماعت جس میں پاکستان کے جو آفیشلی ہمارے قائد بھی ہیں ان کی جماعت جو موجودہ نظام آیا ہے اس کو آفیشلی انڈورس کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اس انتقال کے ساتھ ہیں. ہم نے امام حسن علیہ السلام کی سیاست کو مد نظر رکھ کر کیا سیکھا؟ اور ساتھ اس ضمن میں دوسرا سوال یہ کہ امام حسن علیہ السلام ظاہری طور پر خلافت چھوڑ رہے تھے، امامت نہیں چھوڑ رہے تھے. ہمارے سامنے نہ ہی خلافت ہے نہ ہی امامت ہے، تو ہم جا کے اس نظام میں اپنے آپ کو شامل ہو کے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ آقا جان بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات کو ہم بہت زیادہ امام حسن مجتبی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کی ایک اہم وجہ آپ نے خود بیان کر دی. دوسری وجہ یہ ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش یہ کی تھی کہ جو حالات ہیں اس میں اتحاد امت کو مقدم رکھا جائے. ہمارے ہاں مشکل اس وقت یہ ہو رہی ہے
کہ ہم ابتدائی طور پر اپنے مابین اتحاد کی اس فضا کو ایجاد نہیں کر پا رہے. خوب، ایک یہ مسئلہ. دوسری بات یہ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی تمام تر قوت کا اظہار کر کے سامنے والے کو مجبور کیا تھا. ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم جب خود تقسیم ہوئے ہوئے ہیں تو ہم اپنے مد مقابل قوتوں کو اپنی طاقت کا اظہار کر کے اپنے ساتھ اس معاملے کی جو ٹیبل ہے اس پہ نہیں لا سکتے. خوب، بس پہلی تو صورتحال یہ. اب اس صورتحال میں ہمیں کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، یعنی ٹھیک ہے کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، ایک بڑی تعداد کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مثلا امریکہ مخالفت، یعنی ابھی آتے ہوئے راستے میں فلائی اوورس کے اوپر بڑے بڑے پینرز لگے ہوئے دیکھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات 72 سال سے جو شیعہ بولتے چلے آئے، پھر خاص طور پر انقلاب اسلامی کے بعد جب امام خمینی نے اس شیطان بزرگ کے چہرے سے نقاب الٹ کر اس کو پوری دنیا کے سامنے شیطان بزرگ کے عنوان سے متعارف کرایا، تب بھی ہمیں 40 سال لگ گئے پاکستانی عوام کو یہ سمجھانے میں کہ یہ شیطان بزرگ ہے. تو کم از کم موجودہ سیاست کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ نعرہ آج کم از کم پاکستان کی روڈوں پر لگا ہوا اور ایک بڑی تعداد وہ نعرہ لگا رہی. لیکن آیا اس دھارے میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ شیعہ بالکل ایک سائڈ پر ہو جائے؟ اس میں مثلا میں بہت جسے کہوں گا کہ سادہ سی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہماری اسٹریٹجک پلاننگ میں کہیں پر یہ بات ثابت ہے کہ شیعوں کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی نفوذ کو ہر جگہ رکھا جائے، تو اس وقت موجودہ صورتحال میں ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت سے پرہیز کر کے ان کو ان کے ساتھ رہنے دیں، آپ اپنے ساتھ رہیں اور جو اصل دشمن ہے اس کو ٹارگٹ کریں. تو یہ ہمارے لیے زیادہ آسان اور شاید بہتر